بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانیت کے جہاں سے آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ دوستو، آج کا عمل اس وقت کی اس دور کی بہت اہم ضرورت ہے، اور اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ عمل ہے ان بہن بھائیوں کے لیے، ان بیٹے اور بیٹیوں کے لیے کہ جن کے رشتے یا تو بندش لگا دی گئی ہے یا ویسے ہی ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، چاہے وہ بندش کی وجہ سے ہو، جادو ٹونے کی وجہ سے ہو، چاہے ویسے قدرتی طور پہ اس کے رشتہ آتا ہو، پسند کرتے ہوں پھر واپس نہ آتے ہوں، یا کوئی رشتہ آتا ہی نہ ہو، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے، تو سب کے لیے یہ عمل ایک لاجواب قسم کا مجرب عمل ہے۔ کامل یقین کے ساتھ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز 1 مہینے کے اندر اندر میرے اللہ نے چاہا اس بیٹی کا یا اس بیٹے کا رشتہ ہو جائے گا۔ تو عمل کا طریقہ کار کچھ اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے جمعرات والے دن یا جمعے کے دن یا اتوار کے دن، ان 3 دنوں میں سے عروج ماہ میں، یعنی چاند کی 1 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ کے درمیان، ان دنوں میں صبح کے ٹائم جس کے رشتے کا مسئلہ ہے وہ بچی یا وہ بچہ سب سے پہلے وہ غسل کرے۔ غسل کرنے کے بعد قرآن پاک میں سورۃ احزاب ہے، سورۃ احزاب 21ویں پارے کے اینڈ پہ آتی ہے اور 22ویں پارے کے شروع میں جا کے وہ ختم ہوتی ہے۔ صبح کی نماز کے بعد نماز پڑھ کے باوضو قبلہ رخ بیٹھ جائیں، اور سورۃ احزاب چاہے 1 کاغذ کے اوپر آ جائے، 2 کاغذوں کے اوپر آ جائے، تھوڑی بڑی ہے 2-3 کاغذ آپ کے لگ سکتے ہیں، قرآن پاک کھول لیں اور سامنے رکھ لیں اور دیکھ کے وہ لکھنا شروع کر دیں۔ بلیک مارکر یا پوائنٹر سے آپ لکھ سکتے ہیں، اور اگر وہ بچی یا بچہ نہیں لکھ سکتا، پڑھا لکھا نہیں ہے، تو اس کی جگہ پہ اس کے گھر کی فیملی میں سے کوئی بھی ممبر یہ عمل اس کی نیت سے کر سکتا ہے۔ تو پوری سورۃ احزاب چاہے جتنے کاغذوں پہ بھی آ جائے وہ مکمل طور پہ لکھنی ہے۔ لکھ لینے کے بعد سلور کا یا سٹیل کا ڈبہ لے لیں جو کہ نیا ہو، استعمال شدہ نہ ہو، اس ڈبے کے اندر ان کاغذوں کو فولڈ کر کے اس کو پیک کر کے گھر کی کسی اندھیری جگہ میں چھپا کے اس کو رکھ دیں، تاکہ اس کو کوئی کھولے نہیں اور دوبارہ اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ بس 1 دفعہ بند کر دیا تو دوبارہ اس کو کھولنا نہیں جب تک اس بچی کی یا اس بچے کا رشتہ ہونے کے بعد شادی نہیں ہو جاتی۔ جب شادی ہو جائے تو اس کے بعد اس کو کھول کے ان صفحوں کو، جن صفحوں پہ وہ صورت لکھی ہوئی ہے، اس کو یا تو قبرستان میں جا کے دفن کر دیں یا کسی گہرے پانی میں جا کے پاک صاف پانی اس میں ڈال دیں۔ یہ تو پہلا کام ہو گیا۔ اب دوسرا کام یہ ہے، اس دن لکھیں گے اور دوسرے دن سے روزانہ اس بچی یا بچے کو صبح کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد، ان 2 نمازوں کے بعد 11 بار درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سورۃ مریم پڑھنا شروع کریں اور پوری سورۃ مریم 1 بار تلاوت کر دیں، 1 بار صبح کی نماز کے بعد اور 1 بار عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ روزانہ کا معمول ہوگا اس وقت تک کہ جب تک اس کا رشتہ ہو جائے اور اس کے بعد شادی اس کی ہو نہ جائے۔ جب شادی ہو جائے اس کے بعد اگر وہ اس کو معمول کو جاری رکھنا چاہے تو فبیہا، اس کو ثواب ہی ملے گا، اور اگر نہ رکھے تو پھر بھی اس کا مقصد حل ہو گیا۔ یہ 2 کام ہو گئے۔ اور تیسرا کام سورۃ طٰہٰ قرآن پاک کے اندر ہے، اس کو ہفتے میں 1 دن، کسی 1 دن میں، یعنی جب یہ سورۃ مریم پڑھ رہے ہوں گے تو ان 7 دنوں میں کسی 1 دن بھی ظہر کی نماز کے بعد سورۃ طٰہٰ کو مکمل طور پہ پڑھ لیں۔ یعنی کہ سورۃ احزاب لکھنی ہے، لکھ کے اس کو ڈبے میں بند کر کے رکھ دینا ہے، اور اس کے بعد صبح اور عشاء کی نماز کے بعد سورۃ مریم وہ بچی یا بچہ خود تلاوت کرے گا، اور سورۃ طٰہٰ 7 دنوں کے اندر 1 دن ظہر کی نماز کے بعد تلاوت کرنی ہے۔ یہ ہے پورا عمل۔ اس عمل کو کرتے رہیں، انشاءاللہ العزیز رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ اگر جادو ٹونے کی وجہ سے بندش لگی ہوئی ہے، تالا لگا ہوا ہے، تو وہ بھی میرے اللہ کے حکم سے، اللہ کی پاک کلام کے صدقے کھل جائے گا۔ اگر ویسے بندش نہیں ہے، ویسے رشتے نہیں آ رہے، تو پھر بھی رشتوں کی انشاءاللہ لائنیں لگ جائیں گی، اور اللہ پاک اچھے سے اچھا رشتہ اس بچی کے لیے یا اس بچے کے لیے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ دوستو، عمل کی تفصیل میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل صحیح سمجھا دی ہے۔ پھر بھی اگر میرے سمجھانے میں کوئی کمی رہ گئی ہو، آپ کا کوئی سوال ہو، تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، یا میرے اس واٹس ایپ نمبر پہ مجھے وائس میسج کر کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں بتانے کی، رہنمائی کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔